السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام جناب۔ سر میں نے اسٹارٹ کیا تھا آپ کا یہ سیشن سورہ مرسلات سے۔ جی جی تو سر دوبارہ کیا یہ سیشن ہوگا یا اس کی جو پیچھے والی جو پارٹس ہیں وہ کیا یوٹیوب پہ اپلوڈیڈ ہیں؟ اگر اپلوڈیڈ ہیں تو وہ کس چینل پہ ہیں تاکہ ہم وہ دیکھ لیں؟ ایک ہی ابھی ہوا ہے، اس کا پہلا جو پارٹ ہے نا، تو نمبر 1 جو ہے آج ہم پڑھیں گے نمبر 3 مطالعہ البیان یا البیان سٹڈی کا جو سیشن نمبر 3 ہے اس کو آج ہم پڑھیں گے، لیکن نمبر 1 جو ہے وہ یوٹیوب پر اپلوڈڈ ہے، اور نمبر 2 جو ہے وہ آج ہو جائے گا۔ اس میں ویڈیو کا کوئی مسئلہ ہو گیا تھا تو ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہو سکی، تو آڈیو کے ساتھ اور سارے متن کے ساتھ وہ آج انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا۔ تو آپ یوٹیوب یہ میں لنک اس کے اندر ہمارا جو گروپ ہے اس کے اندر میں لنک اس کا دے دوں گا، پچھلے کا لنک تو اس گروپ کے اندر موجود ہے، اور میں احمد فاروق صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ گروپ کے اندر اس حوالے سے کچھ تفصیلات اگر بتانا چاہیں تو بتا سکیں گے۔ جی بہت شکریہ سر۔ تو سر یہ مطلب سیشن اسٹارٹ ہی مطلب سورہ مرسلات وغیرہ سے ہوا، شروع سے نہیں ہوا سورہ فاتحہ سے؟ جی اس میں احمد صاحب آپ کو تفصیلات بتا سکتے ہیں، اب میرا خیال وقت جی محترم، یہ ہم پچھلے کوئی 1.5-2 سال سے یو کے میں کچھ دوست ہیں جو کہ یہ منظور الحسن صاحب سے البیان پڑھ رہے تھے، اس میں کچھ اسکائپ پہ ریکارڈنگ ہوئی تھی لیکن وہ پبلک کے لیے نہیں تھی، وہ بہت چھوٹے گروپ کے لیے تھیں۔ تو ابھی ہم نے یہ پبلک میں کیا ہے، تو ابھی جو 3 کلاسز، آج تیسری کلاس ہے اس کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ٹائم دے، موقع دے تو ہم اس کو پھر کوشش کریں گے کہ پورا مطالعہ بیان کریں اور پورا قرآن کو پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم مطالعہ البیان کی تیسری نشست کا آغاز کر رہے ہیں۔ تیسری نشست، اس سے پہلے 2 نشستیں، یعنی اس سلسلے کی 2 نشستیں اس سے پہلے ہو چکی ہیں۔ سورہ مرسلات ہی سے ہم نے اس سلسلے کا آغاز کیا ہے، تو آج سورہ مرسلات ہی کے حوالے سے تیسری نشست ہے، اور اس میں ہم انشاءاللہ آیات نمبر 16 تا 19 کا مطالعہ کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کی تفسیر البیان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو میں آغاز کرتا ہوں، جہاں سے ہم نے سلسلہ توڑا تھا وہیں سے اس سلسلے کو آگے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نہلک الاولین ثم نتبعہم الآخرین کذالک نفعل بالمجرمین ویل یومئذ للمکذبین۔ الم نہلک الاولین ثم نتبعہم الآخرین کذالک نفعل بالمجرمین ویل یومئذ للمکذبین۔ یہ جھٹلاتے ہیں تو بتائیں کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ یہ جھٹلاتے ہیں تو بتائیں کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر ان کے پچھلوں کو کیا ہم انہی کے پیچھے نہیں لگاتے رہے؟ ہم مجرموں کے ساتھ یہی کرتے ہیں، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو حسب روایت پہلے ہم کچھ مانوس الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں جو قرآن مجید میں ہماری زبان کے حوالے سے کچھ انس کے، کچھ مانوسیت کے الفاظ موجود ہیں۔ تو وہ الفاظ، ان کو میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن مجید کی زبان کے، اس کے الفاظ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہوں گے تو آپ کا انس بڑھے گا، اور جب یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں بیشتر یا متعدد الفاظ ایسے ہیں جن کو آپ پہلے سے جانتے ہیں، آپ کی ویکیبلری میں پہلے سے موجود ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ان کی یادداشت کی بنیاد پر انڈرسٹینڈنگ آپ کی بہتر ہو سکتی ہے۔ تو اس میں پہلا جو لفظ ہے وہ ہلاکہ کا لفظ ہے، جس میں الم نہلک ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ جو ہم اپنی زبان میں ہلاک ہونے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، استاذ نے بھی دیکھیے کہ یہی ترجمہ کیا ہے، کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ تو یہ وہی لفظ ہے جو ہماری زبان میں ہلاک ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح اولین کا جو لفظ ہے،
یہ آپ جانتے ہیں یہ اردو میں بھی اولین کا لفظ عام استعمال ہوتا ہے، اور یہ اول کی جمع ہے، اولون بھی استعمال ہوتا ہے اور اولین بھی استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں زیادہ تر اولین استعمال ہوتا ہے، اول کی یعنی پہلے کی جمع کے طور پر۔ اسی طرح نتبعہم کا جو لفظ ہے اس میں ایک لفظ جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے وہ ہے تا، بے اور عین۔ یہ ہم اتباع یا تابع کا لفظ جب ہم بولتے ہیں، یعنی تابع کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چلنا، پیروی کرنا، کسی کی اقتداء میں چلنا، تو یعنی متبع پیچھے چلنے والے کو کہتے ہیں۔ تو یا بعد میں آنے والی کسی چیز کو، یعنی ایک شخص یعنی جس کو جیسے ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں کہ وہ فلاں کا بہت تابع دار ہے، یا فلاں بچہ جو ہے اپنے والدین کا بہت تابع دار ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی باتوں کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہے، یعنی جہاں والدین یا اس کے جو بڑے ہیں اس کو جو کچھ کہتے ہیں ان کی اتباع کرتا ہے، اس کی بات کو مانتا ہے۔ تو اتباع کا لفظ، تابعداری کا لفظ یہ ہماری زبان میں موجود ہے، اور یہ وہی عربی کا لفظ ہے جو یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح آخرین کا لفظ ہے، یہ اولین کے مقابل میں ہم آخر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی جو اس کے بعد والے لوگ ہوتے ہیں، یعنی اول اور آخر ہم یہ اپنی زبان میں عام طور پر استعمال کرتے ہیں، اور یہ اس کی جمع ہے۔ اسی طرح نفعلو کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، کذالک نفعلو، آیت نمبر 18 میں، تو اس میں سے میں نے ہائی لائٹ کیا ہے فعلو۔ تو فعلا کا جو فعل ہے، جیسے میں نے لفظ بولا فعل کہتے ہیں، یعنی وہ چیز یعنی کام، اردو میں جیسے ہم استعمال کرتے ہیں کہ جو جس میں کوئی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، جیسے ہم اب اس کو عام طور پر گرامر میں بھی پڑھتے ہیں، تو فعل کسی کام کو کرنا یا کسی کام کا ہونا، اس کے لیے لفظ فعل۔ اس نے کیا فعل کیا، اس کا اس فعل کے پیچھے کیا ارادہ تھا، تو یہ فعل کا لفظ ہماری زبان میں بھی عام طور پر استعمال ہوتا ہے، اور یہاں وہی ہے کذالک نفعل بالمجرمین۔ اسی طرح دیکھیے مجرمین کا جو لفظ ہے وہ بھی ہماری زبان میں عام استعمال ہوتا ہے، یعنی مجرم یہ بھی ایک عربی ہی کا لفظ ہے، اور ہماری زبان میں عربی ہی سے آیا ہوا ہے، تو اس لفظ سے بھی آپ واقف ہیں کہ جو جمع، مجرم کی جمع کے طور پر ہم مجرمین کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ نے یہ دیکھا، اسی طرح یومئذن یوم سے ہے، اسی طرح مکذبین جو ہے اس کو پہلے ہم دیکھ چکے ہیں، جھٹلانے والا، جھوٹ بات کرنے والا، کسی بات کو غلط قرار دینے والا، تکذیب کرنے والا، یہ کبھی کبھار ہماری زبان میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ ان آیات کے اندر متعدد الفاظ ایسے ہیں، یہ ہم نے 4 آیات اپنے سامنے رکھی ہیں، اور ان کے اندر آپ کو اندازہ ہوا کہ متعدد الفاظ ایسے ہیں جن کو آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ تو اس سے یہ فائدہ حاصل ہوا آپ کو کہ جیسے ہی اب یہ لفظ دوبارہ کہیں آئے گا قرآن مجید میں یا کسی اور جگہ پر بولا جائے گا، پڑھا جائے گا، تو آپ فوراً اس کی جانب متوجہ ہو جائیں گے۔ تو اس حصے کو اگر غور سے سنتے سمجھتے رہیں گے تو جب بھی آپ تلاوت سنیں گے تو عام طور پر تلاوت کا نسبتاً بہتر مفہوم ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ترجمہ ہے اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو آپ کے لیے مشکل ہو، یہاں میں نے وہ لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ جو مشکل الفاظ ہیں۔ تو مشکل الفاظ میں سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک لفظ عام طور پر شاید سمجھنے میں اس کو مشکل ہو، اگلوں کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی پہلوں کے معنی میں۔ اولین کا ترجمہ استاذ گرامی نے اگلوں کیا ہے، اگلے اور پچھلے۔ تو اسی طرح یعنی ہماری اردو زبان کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن میں نے اس لیے لکھ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ اس سے مانوس نہ ہوں۔ تو اگلوں یعنی پہلے والوں، گزرے ہوئے لوگوں کو۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ واضح ہو گیا ہے۔ اب ہم اس کی تفہیم اور تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ تو میں ترجمہ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ یہ جھٹلاتے ہیں تو بتائیں کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر ان کے پچھلوں کو کیا ہم انہی کے پیچھے نہیں لگاتے رہے؟ ہم مجرموں کے ساتھ یہی کرتے ہیں، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اس پر آپ دیکھیے کہ یہ میں اس کو پہلے بھی واضح کر چکا ہوں، بار بار مختلف موقعوں پر میں اس لیے اس طرح کی چیزوں کو مینشن کرتا ہوں کہ اگر کوئی صاحب کلاس کے اندر نئے شامل ہوئے ہیں تو ان کو جو چیزیں ان کو معلوم نہیں ہیں تو پرانے لوگوں کے لیے، پہلوں کے لیے اس کا اعادہ ہو جائے،
اور بعد میں آنے والوں کے لیے ایک طریقے سے انفارمیشن ہو جائے۔ تو یہ دیکھیے کہ حاشیہ لگایا ہے، یہ جھٹلاتے ہیں تو بتائیں۔ اب یہ دیکھیے کہ اس میں جو اگر آپ نے البیان کا اس سے پہلے بھی مطالعہ کیا ہو اور اگر نہیں بھی کیا تو میں یہاں اس کو واضح کر دیتا ہوں کہ یہ دیکھیے کہ یہاں بریکٹ لگی ہوئی ہے، ایک حصہ جو ہے یہ جھٹلاتے ہیں تو بتلائیں یا بتائیں، تو یہ حصہ اصل میں قرآن مجید کے متن کے اندر موجود نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کے اوپر بریکٹ لگی ہوئی ہے، یعنی یہ مترجم نے اس بات کے اندر جو متبادر مفہوم ہے، یعنی اس کے اندر ایک طریقے سے انڈرسٹوڈ مفہوم ہوتا ہے۔ جب بھی ہم کوئی گفتگو کرتے ہیں، کوئی کلام بولتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، کوئی تحریر لکھتے ہیں، تو کچھ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں یا کچھ الفاظ ہماری سماعت کے ساتھ متعلق ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اگر آپ خود اپنے الفاظ پر غور کریں گے، اسی طرح آپ کسی سننے والے کی بات پر غور کریں گے، تو یہ ہر زبان کا خاصہ ہے کہ کچھ الفاظ یا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں، یعنی جو اس کے اندر باتوں کے اندر، جملوں کے اندر آپ سے آپ موجود ہوتی ہیں، تو وہ موجود ہوتی ہیں، ان کو جو اچھا مترجم ہے یا سمجھانے والا ہے تو وہ ان آپ سے آپ باتوں کو، اس میں تھوڑا سا فرق ضرور ہوتا ہے کہ عربی زبان کے اپنے کچھ اسالیب ہوتے ہیں، اس کے اندر مقدر باتیں اپنے طریقے سے ہوتی ہیں، محذوف باتیں اپنے طریقے سے ہوتی ہیں، اور اردو زبان میں اپنے طریقے سے ہوتی ہیں۔ ہر زبان کا ایک مختلف اسلوب ہوتا ہے، مختلف انداز ہوتا ہے، تو مترجمین جو ہیں وہ یہ خدمت انجام دیتے ہیں کہ وہ اس مفہوم کو ہماری سہولت کے لیے، پڑھنے والوں سننے والوں کی سہولت کے لیے اس کو بیان کر دیتے ہیں، اور اس میں استاد گرامی نے خاص طور پر اس میں جد و جہد کی ہے، محنت کی ہے، تو انہوں نے اس حصے کو نمایاں کیا ہے۔ آگے بھی دیکھیں گے کہ اصل میں جس سے آپ واضح ہو جائے گا آپ کو کہ کیسے جملہ جو ہے وہ پچھلے جملے سے متعلق ہوتا ہے، ورنہ ایک سرسری نگاہ سے کسی چیز کو دیکھا جائے تو اس سے یہ خیال بعض اوقات پیدا ہو جاتا ہے کہ پچھلی بات کا اگلی بات سے کیا تعلق ہے، تو اس تعلق وہ انڈرسٹوڈ تعلق ہوتا ہے۔ جو اچھی عربی کو سمجھنے والا ہے اس کو پوری طرح، یا اس زمانے کی عربی کو سمجھنے والا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطب عرب تھے ان کو پوری طرح واضح تھی وہ بات، ہر لحاظ سے واضح تھی، تو لیکن ہماری وضاحت کے لیے اس بریکٹ کو لگا دیا جاتا ہے۔ تو اس میں ایک چیز تو میں نے بریکٹ کے حوالے سے واضح کی، دوسری چیز میں نے یہ عرض کرنی تھی کہ یہ جو 10 نمبر 11 نمبر 12 نمبر ہے، یہ اصل میں وہ تفسیری نوٹس ہیں، یعنی وہ مختصر نوٹ جو استاد گرامی نے درج کیے ہیں، جن کا مدعا یہ ہوتا ہے کہ اصل میں کسی بات کی تھوڑی سی تفصیل یا تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے تو وہ اس کو مینشن کر دیا جائے۔ تو آپ اس جملے کو پڑھیں گے تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ مزید تنقیح ہو گئی ہے، مزید وضاحت ہو گئی ہے اس بات کی۔ تو یہ جھٹلاتے ہیں تو بتائیں۔ آپ دیکھیے کہ جملے کو جب ہم متصل کرتے ہیں، بریکٹ والے جملے کو اور آگے جملے کو تو متصل کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ اصل میں جملہ پیچھے آپ سے آپ موجود تھا، در حقیقت یہ جملہ موجود تھا، یعنی انڈرسٹوڈ تھا۔ یہ جھٹلاتے ہیں تو بتائیں، کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ تو یہ اگر ہم اس کو اکیلا پڑھیں گے، کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، تو یہ تھوڑا سا وہ جو انڈرسٹوڈ چیز ہے جب نمایاں نہیں ہوگی تو وہ مفہوم اتنی تکمیل کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچے گا۔ تو یہ جو مفسرین ہیں ان کی یہ خدمت ہے کہ وہ اس طریقے سے اس بات کو واضح کرتے ہیں۔ فیصلے کے دن پر، اب یہ میں نوٹ پڑھنے لگا ہوں کہ فیصلے کے دن پر، اب فیصلے کے دن پر یہ اب ان قوموں کی تاریخ سے استدلال ہے۔ جو اس سے پہلے ہم نے سورہ کا حصہ پڑھا تھا تو اس میں آپ کو واضح ہے کہ وہ اصل میں انفس اور آفاق، بلکہ آفاق کی نشانیوں کی بنیاد پر جو فیصلے کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، اس پر استدلال کیا گیا تھا۔ استدلال کا مطلب یہ ہے کہ دلائل دیے گئے تھے آفاق کی نشانیوں میں سے، اور اب جو ہے وہ فیصلے کے دن پر یہ اب ان قوموں کی تاریخ سے استدلال ہے جو رسولوں کو جھٹلانے کے نتیجے میں ہلاک کر دی گئیں۔ اچھا، اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ تاریخ سے استدلال کیا ہوتا ہے۔ تاریخ سے استدلال یہ ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ہم موجودہ زمانے میں اپنی اگلی نسل کو کچھ بات کرتے ہیں تو اس کو سمجھانے کے لیے ماضی کی کچھ مثالیں دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہیں گے آج کھڑے ہو کر
کہ بلوچستان میں پاکستان کی مثال کے طور پر دے سکتا ہوں کہ بلوچستان میں یا سندھ میں یا خیبر پختونخوا میں یا پنجاب میں ایک دوسرے کے ساتھ مرکزی حکومت کو اس طرح کے معاملات نہیں کرنے چاہیے کہ جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش کا حادثہ ہو جائے، یا پیچھے والوں جیسے معاملات نہیں کرنے چاہیے۔ تو یہ یعنی پاکستان ٹوٹ گیا نا، تو یہ میں نے ایک جملہ بول کر اصل میں تاریخ سے استدلال کیا ہے۔ تاریخ سے استدلال یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹیبلش ہسٹوریکل جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں ان کی بیس پر کوئی شخص بات کرتا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں پر تاریخ سے استدلال کیا ہے کہ ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر ان کے پچھلوں کو کیا ہم انہی کے پیچھے نہیں لگاتے رہے۔ تو یہ اصل میں ماضی میں جن سے عرب واقف تھے، دنیا کے جو مخاطبین ہیں وہ اس سے واقف تھے، تو اس وجہ سے اس تاریخ سے استدلال کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ استدلال وہیں پر کارگر ہو سکتا ہے، وہیں پر مفید ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اس تاریخ سے واقف ہوں، جو ان سے واقف اس تاریخ سے واقف نہیں ہیں، ان کے لیے اس طرح کا استدلال مفید نہیں ہو سکتا۔ تو فیصلے کے دن پر یہ اب ان قوموں کی تاریخ سے استدلال ہے جو رسولوں کو جھٹلانے کے نتیجے میں ہلاک کر دی گئیں، اور جن کی سرگزشتیں، یہ دیکھیے کہ میں نے کچھ الفاظ جو ہیں وہ موجودہ زمانے میں جو جدید اردو ہے اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ تھوڑے سے نامانوس ہوں، تو ان لفظوں کو بھی میں نے نیچے ایک طریقے سے فٹ نوٹ کے طور پر نیچے لکھ دیا ہے۔ سرگزشت کہتے ہیں داستان کو، حالات و وقائع کو، روداد کو، تو اس چیز کو کہ آپ اپنی کہانی سنائیے، آپ اپنی سرگزشت سنائیے، اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور جن کی سرگزشتیں بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہیں، اس سے ظاہر ہے کہ یہ اب میں نے یہ جو ڈبل بریکٹ لگائی ہے یہ میں نے لگائی ہے آپ کی تفہیم کے لیے، کہ استاذ نے تو یہاں تک اپنا جملہ مکمل کر دیا، لیکن میں نے آپ کی تفہیم کے لیے مثال کے طور پر قوم نوح ہے، قوم ہود ہے، قوم صالح ہے، قوم شعیب ہے، قوم لوط ہے، قوم فرعون ہے، تو ان ساری اقوام کے قصے اور ان کی سرگزشتیں، ان کی داستانیں قرآن مجید میں موجود ہیں، اور ان سرگزشتوں میں بتایا ہی یہ گیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، انہوں نے قیامت کے دن کو جھٹلایا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے والے بھی ہلاک ہوئے، یعنی جو پہلی قومیں آئیں مثلا قوم نوح، اور اس کی بعد میں آنے والی جو قومیں تھیں وہ قومیں بھی ہلاک ہوئیں جنہوں نے اللہ کے رسولوں کا انکار کیا، ان کو جھٹلایا اور قیامت کے دن کو جھٹلایا۔ آگے دیکھیے کہ کیا ہم انہی کے پیچھے نہیں لگاتے، پھر ان کے پچھلوں کو کیا ہم انہی کے پیچھے نہیں لگاتے رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پہلوں کا معاملہ ہوتا رہا ویسے ہی ان کے بعد میں آنے والوں کا معاملہ ہوتا رہا۔ تو اصل الفاظ ہیں ثم نتبعہم الآخرین، مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ سنت ہمیشہ جاری رہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی ہے نہ اب تمہارے معاملے میں ہوگی۔ یعنی قریش جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں، عرب جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ان کو مخاطب ہو کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جیسے پہلے معاملہ ہوا ہے اور اب تمہارے اندر بھی ایک رسول آ گیا ہے، تم لوگوں نے اگر اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا اور اس کو اور قیامت کے دن کو جھٹلایا، تو جیسے پہلوں کے ساتھ معاملہ ہوا ہے اور جیسے ان پہلوں کے پیچھے آنے والوں کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، اسی طرح کا معاملہ اب تمہارے ساتھ ہوگا اگر تم لوگوں نے جھٹلایا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ استدلال بھی ہو گیا، ہسٹری کی وضاحت بھی کر دی، اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا، اور اس میں ظاہر ہے کہ اس اشارے سے واضح تھا کہ اس سے کون سے لوگ مراد ہیں، اور قرآن مجید نے جگہ جگہ ان کا ذکر بھی کیا ہے اور اسی پہلو سے کیا ہے۔ آخری یہ ہے کہ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ بظاہر ایک مختصر سا جملہ ہے، لیکن اس کے ابہام میں جو ہولناکی چھپی ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ یعنی انتہائی جب یہ اس طرح کی کیفیت میں کہ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، اب تباہی کی نوعیت نہیں بیان کی جا رہی، تو نوعیت نہ بیان کرنا اصل میں ابہام ہے، بات کو اتنا کھول کر نہیں بیان کیا گیا، اس میں واضح نہیں کیا گیا، کھولا نہیں گیا، تو تباہی کا لفظ بول دیا گیا۔ تو تباہی کی نوعیت کیا ہوگی؟ کسی بعض دوسری جگہوں پر اس تباہی کی کچھ تمثیلات، کچھ مثالیں، کچھ اشارے بعض دوسری جگہوں پر موجود ہیں، لیکن یہاں پر مبہم رکھا گیا ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کلام کے اندر کسی بات کا ابہام اس کی ہولناکی کو، اس کی ہیبت کو، اس کی خطرناکی کو زیادہ نمایاں کر دیتا ہے۔ تو استاذ نے لکھا ہے کہ یہ بظاہر ایک مختصر سا جملہ ہے،
لیکن اس کے ابہام میں جو ہولناکی چھپی ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے. محتاج بیان نہیں ہے یعنی وہ آپ سے آپ واضح ہے, اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بیان کی محتاج نہیں ہے. تو امید ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی ہوگی. آگے جی آگے چلنے سے پہلے جو اگر پچھلی اسکرین پہ جائے آپ جی تو اس میں جو تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے وہ اگر آپ کسی مثال سے وہ واضح کر سکیں کہ کیا ہم نے ان کے پچھلوں کو کیا ہم نے انہی کے پیچھے نہیں لگایا, کسی مثال سے اس کو بتا سکتے ہیں یہ کیسے ہو رہی ہے یہ بات؟ مثال کے طور پر میں پاکستان ہی کی مثال دے دیتا ہوں کہ آپ ذہن میں رکھیں پہلے ایوب خان کو کہ ماشاء اللہ کو, اور اس کے بعد ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کو, دونوں کو ذہن میں رکھیں. تو پھر میں اب جملہ بولتا ہوں کہ کیا اگلوں نے یا کیا اگلے نے پاکستان کے ساتھ وہی سلوک نہیں کیا جو پچھلے نے کیا ہے؟ یہ کیا واضح ہوئی بات یا نہیں واضح ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے ایوب خان اور پچھلے ضیاء الحق. جی ٹھیک ہے. تو اب اس کو ذرا کسی قوم کی مثال لے لیں یہاں سے اور پھر اس پہ ذرا اپلائی کریں اس کو. یہ پتہ نہیں کہ جملہ کچھ کنفیوز کر رہا ہے مجھے. اصل میں اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری زبان میں اگلے کا اور پچھلے کا لفظ اس طرح عام طور پر استعمال نہیں ہوتا. تو میرا احساس یہ ہے کہ شاید اس وجہ سے آپ کو خیال ہو رہا ہے, یعنی عام طور پر, ورنہ ہم جب لفظ بولتے ہیں یعنی اصل میں ایک اگلے کے پیچھے بعد میں پیچھے بعد ہوتا ہے نا, اگلا فرنٹ ہوتا ہے, اول ہوتا ہے, اور آخر بعد میں آنے والا ہے. اچھا میں اس کو دوسرا جملہ, اس کا ترجمہ دوسرے طریقے سے کرتا ہوں. کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا, پھر ان کے بعد میں آنے والوں کو کیا ہم نے ان کی اتباع میں نہیں رکھا, یعنی ان کے پیچھے نہیں رکھا؟ اسی طرح ہلاکت کے سلسلے میں اب پچھلوں کی جگہ اگر بعد میں آنے والوں کر دیں جس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو شاید مفہوم واضح ہو جائے. اگر آپ کا نقطہ میں پک کر سکا ہوں تو شاید یہی بات ہے, یا اگر ڈیفرنٹ بات ہے تو پھر آپ کو مزید واضح کرنا ہوگا. میرا خیال ہے کہ کنفیوژن مجھے پتہ چل گیا کیا ہوا ہے, کیونکہ وہ جو پیچھے جو رکھا ہے یا پیچھے لگایا وہ بیسیکلی ہلاکت کے کانٹیکسٹ میں لگایا. جی تو کنفیوژن یہی ہو رہی ہے کہ جب ایک قوم کو ہلاک کر دیا اس کے بعد پھر ایک اور قوم آئی تو انہوں نے اپنے کام کیے, وہی کام کیے, یعنی قوم نوح آئی تو اس نے وہ کام کیے, اس کو ہلاک کر دیا, پھر ایک طرح سے نئی دنیا بسائی گئی. اس کے بعد پھر قوم دوسری پیدا ہوئی, مثال کے طور پر قوم ہود, تو اس قوم نے بھی وہی کام کیے, اس کے اندر رسول بھیجے, پھر ان کو بھی ہلاک کر دیا. پھر قوم صالح آئی, پھر قوم لوط آئی, پھر فرعون کی قوم آئی. تو یہ سلسلہ اگلوں اور پچھلوں کا اسی طریقے سے چلتا رہا. جی واضح ہو گئی بات. جی جزاک اللہ. علم نخلقکم من ماء. جی آپ کوئی سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی. علم نخلقکم من ماء مہین فجعلنا فی قرار مکین الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ویل یومئذ للمکذبین. تم سمجھتے ہو, اب یہ دیکھیے کہ پھر اسی طریقے سے بریکٹ یہاں پر آ گئی ہے. تم سمجھتے ہو کہ کیا مرنے کے بعد ہم تمہیں اٹھا نہ سکیں گے؟ ظاہر ہے کہ یہ اس صورتحال قرآن مجید کے دیگر مقامات سے واضح ہے کہ ان کا جو مسئلہ تھا وہ یہی تصور کرتے تھے یا یہ خیال کرتے تھے بعض اوقات, یا استدلال اس جگہ سے کرتے تھے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا, مرنے کے بعد ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہم نے دوبارہ نہیں اٹھنا. اس جگہ پر وہ کھڑے ہوتے تھے, کیونکہ اگر دوبارہ اٹھنے کا خیال پیدا ہو جائے تو انسان خوف میں مبتلا ہوگا کہ دوبارہ اٹھیں گے تو پھر ہمارے ان معاملات کا حساب آگے جا کر ہوگا. تو اس لیے وہ دوبارہ اٹھنے کو تسلیم نہیں کرتے تھے. تو اس بات کو
اب واضح کیا. اب یہ دیکھیے گا کہ آپ اس بریکٹ سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا جب آپ اس کو پڑھیں گے تو یہ اندازہ ہوگا کہ ورنہ یہ ایک سمپل سٹیٹمنٹ یا ایک سمپل بات لگتی ہے یا سادہ بات لگتی ہے، لیکن قرآن مجید نے بہت زبردست بات اس موقع پر کہی ہے. تو تم سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد ہم تمہیں اٹھا نہ سکیں گے؟ کیا ہم نے ایک بے وقت پانی سے تم کو پیدا نہیں کیا؟ تو اب یہ اصل میں جو کہنا ہے کہ اتنے بے وقت پانی سے جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس سے تم کو پیدا کیا ہے، اور اس کے باوجود تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں مرنے کے بعد اٹھا نہ سکیں گے. تو اب یہ کیا ہم نے تو ظاہر ہے کہ سوالیہ نشان ہے یا یہ سوال ہے یہاں پر، کیا ہم نے ایک بے وقت یا بے حیثیت پانی سے تم کو پیدا نہیں کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی وجہ ہے، یعنی جس کی وجہ سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے. سوال اسی وقت پوچھا جاتا ہے. اور اسی طرح علم کا جو اسلوب ہے، کیا ہم نے نہیں کیا، یہ اسلوب اسی وقت آتا ہے جب کوئی شخص انکار پر کھڑا ہوا ہو، تکذیب پر کھڑا ہوا ہو. پھر اس کو یعنی اس پانی کو ایک مقرر وقت تک ہم نے ایک محفوظ جگہ میں رکھا، سو ہم نے اسی طرح ٹھہرایا تو ہم کیا خوب ٹھہرانے والے ہیں. پھر کس طرح جھٹلاتے ہو، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. یہاں بھی آپ جو وہ الفاظ جو آپ کے وکیبلری میں میرا خیال ہے کہ پہلے سے موجود ہوں گے ان کو دیکھ لیجئے. نخلقکم، یہ بھی تخلیق کا لفظ آپ نے عام طور پر سنا ہوگا، خلقہ سے وہ لفظ نکلا ہے. تو تخلیق اور خالق بھی اسی سے بنا ہوا اس میں فاعل ہے، تو اس سے آپ واقف ہیں. پیدا کرنا، تخلیق کرنا، بنانا اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. مائن اردو میں پانی کے لفظ کے لیے ماں کا لفظ بھی بعض اوقات استعمال ہو جاتا ہے، اور یہ عام لوگ اس کو جانتے ہیں. قرار کہتے ہیں، یعنی جیسے اردو میں بھی یہ عام اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. قرار یعنی یہ وہ کہ مجھے قرار آ گیا، مجھے سکون آ گیا، میری طبیعت بحال ہو گئی، اس معنی میں انسان قرار کا لفظ استعمال کرتا ہے. اور اسی طرح چونکہ قرار کا سکون کا مفہوم ہے تو اسی وجہ سے یہ اس جگہ کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے کہ جس جگہ پر آپ کو قرار، سکون اور اس نوعیت کی یا راحت محسوس ہوئی ہو، تو اس جگہ کے لیے بھی قرار کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے. معلوم، یہ ہماری زبان کے اندر عام لفظ ہے. اور بھی الفاظ یہاں پر کچھ نہ کچھ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جو کسی نہ کسی پہلو سے، لیکن میں بہت نمایاں الفاظ کو یہاں پر درج کرتا ہوں تاکہ بالکل جو ہماری زبان پر زبان زدہ عام ایک طریقے سے الفاظ ہیں وہ آپ کو معلوم ہو جائیں. اور یہ ادھر جو میں نے دوسری سائڈ پہ الفاظ لکھے ہیں اس میں اردو زبان کے اندر جو ایک لفظ ہے بے وقت کا لفظ، یہ وقت کہتے ہیں اہمیت کو، حیثیت کو. تو اس کا مطلب یہ ہے بے وقت اس کو کہتے ہیں کہ جو انتہائی معمولی ہو، جس کی کوئی حیثیت اور کوئی عزت نہ ہو، یعنی بالکل معمولی اور حقیر چیز. حقیر کا لفظ اپنی زبان میں جس معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں وہی بے وقت ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تم کو پیدا نہیں کیا. تو یہ متن اور اس کا ترجمہ ہو گیا. اب ہم اس کی تفہیم کرتے ہیں. پہلے میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں دوبارہ. تم سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد ہم تمہیں اٹھا نہ سکیں گے؟ کیا ہم نے ایک بے وقت پانی سے تم کو پیدا نہیں کیا، پھر اس کو ایک مقرر وقت تک ہم نے ایک محفوظ جگہ میں رکھا، سو ہم نے اسی طرح ٹھہرایا تو ہم کیا خوب ٹھہرانے والے ہیں. پھر کس طرح جھٹلاتے ہو، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. اس کے بھی مفاہیم کو آپ دیکھ لیجئے، اور اس میں کوئی چیز ایسی ہوگی جو واضح نہ ہو تو اس کو ہم مزید واضح کر لیں گے. 13 نمبر دیکھیے. 13 نمبر، پھر اس کو ایک مقرر وقت تک ہم نے ایک محفوظ جگہ. تو یہاں ایک محفوظ جگہ کے الفاظ آئے ہیں. اس کے لیے جو نوٹ ہے وہ دیکھیے کیا استاذ نے لکھا ہے کہ اصل میں لفظ قرار استعمال ہوا ہے. یہ قرار اور جائے قرار دونوں کے لیے آتا ہے، یعنی قرار کے لیے بھی، اطمینان اور سکون کے لیے بھی، اور اسی طرح اطمینان اور سکون کی جگہ کے لیے. جائے کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پر کوئی چیز حاصل ہو.
تو جائے جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جا جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو جوڑنے کے لیے پھر جائے کر دیا جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جائے نماز، یعنی نماز کی جگہ، یہ وہی جائے ہے۔ یہ قرار اور جائے قرار دونوں کے لیے آتا ہے۔ یہاں یہ جائے قرار کے معنی میں ہے، یعنی وہ مفہوم بات خود بخود واضح کر رہی ہے۔ اور یہ بھی اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات ہمارے ذہن میں معلوم ہوتا ہے کہ کسی لفظ کے ایک سے زیادہ مفاہیم میں وہ استعمال ہوتا ہے۔ استعمال ہوتا ہے جب وہ کئی، بعض اوقات صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، بعض اوقات فعل کے طور پر استعمال ہوتا ہے، مختلف مفاہیم میں وہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جب وہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو پھر ہم یہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے کہ یہ لفظ یہاں اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے یا اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے؟ اس کا فیصلہ کہیں ہم خارج سے نہیں کر رہے ہوتے۔ یعنی لغت میں تو وہ 2 3 4 5 جو مفہوم ہیں یا مختلف استعمالات جو ہیں وہ لکھ دیے ہوتے ہیں، ہم وہاں پر دیکھ لیں گے، لیکن ان میں سے ہم ایک لفظ اٹھاتے ہیں، ان میں سے ایک لفظ اٹھا کر اس کو پھر وہاں پر جب ہم کوئی ترجمہ کر رہے ہوں یا کسی بات کو سمجھ رہے ہوں تو اس ایک لفظ کو اٹھا کر 1 2 الفاظ کو لگا کر دیکھتے ہیں، لیکن ایک لفظ ایسا ہوتا ہے یا ایک معنی ایسا ہوتا ہے جو اس کے اندر بالکل فٹ محسوس ہوتا ہے، اس کے اندر بالکل مطابقت رکھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ یہ بات کیسے پتہ چلتی ہے؟ یہ بات کلام بتاتا ہے، یہ سیاق و سباق، یہ جملے کی بنت اور یہ پوری بات جو ہے اس کو واضح کرتی ہے۔ تو یہ ایسے ہی نہیں اس کو کہہ دیا گیا کہ یہاں چونکہ 2 معنوں میں استعمال ہوتا تھا تو اس لیے ہم نے یہاں اس کو جائے قرار کے معنوں میں لیا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ کلام خود بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے یہاں قرار کے معنوں میں نہیں بلکہ جائے قرار کے معنوں میں استعمال ہونا چاہیے۔ یہاں یہ کیونکہ پانی نے کسی جگہ پر جا کر، ظاہر ہے اس پانی کا اور اس کی جائے قرار کا جس طرف اشارہ کیا گیا ہے اس سے واضح ہے کہ وہ ایک جائے قرار ہے، یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ یہاں یہ جائے قرار کے معنی میں ہے، یعنی رحم مادر جسے اللہ تعالیٰ نے خاص اسی مقصد کے لیے بنایا ہے، پرسکون جگہ ہے وہاں پر انسان کی تعمیر کے لیے، انسان کی تخلیق کے لیے۔ اس کی صفت مکین آئی ہے، جو اگر جگہ کے لیے آئے تو اس سے ایسی جگہ مراد ہوتی ہے جو ہر طرح کے خطرات اور اندیشوں سے مامون ہو، مامون ہو یعنی محفوظ ہو۔ اگلا نوٹ دیکھیے کہ سو ہم نے اسی طرح ٹھہرایا تو ہم کیا خوب ٹھہرانے والے ہیں۔ اس پر جو استاذ کا نوٹ ہے 14 نمبر، وہ دیکھ لیجئے، یعنی کس قدرت اور کس حکمت کے ساتھ ٹھہرانے والے ہیں۔ یعنی جب اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد بیان فرمائی ہے اور اس میں حمد کا جو پہلو ہے وہ استاذ نے یہاں بیان کیا ہے کہ وہ کیا بات ہے، وہ خوبی کیا ہے جس خوبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک پانی کے قطرے کو رحم مادر کے اندر ٹھہرایا ہے۔ تو وہ خوبی ہے اس کی قدرت کے پہلو سے، وہ خوبی ہے اس کی حکمت کے پہلو سے۔ حکمت اس معنی میں یعنی اس کی وزڈم کے پہلو سے، اس سے جو نتائج برآمد ہونے ہیں اور اس سے ایک قطرے کو کہاں تک لے کے جانا ہے، پھر اس کے اندر اس کی پوری تاریخ ہے اس دنیا کے اندر، اور اس کے بعد اس دنیا کے آگے جو معاملات ہیں اس کے اندر اس کی ایک پوری تاریخ ہے اس ایک قطرے کی۔ تو اس کے اندر پوری ایک حکمت موجود ہے، ایک دانش موجود ہے۔ پھر کس طرح جھٹلاتے ہو، یہ بھی نوٹ دیکھ لیجئے، یعنی اپنے وجود کے اندر ان سب چیزوں کا علانیہ مشاہدہ کرنے کے بعد کس طرح جھٹلاتے ہو۔ یعنی اب یہاں یہ ایک لفظ ایسا آ گیا جو عام طور پر معروف نہیں ہے، چیزوں کا علانیہ۔ یہ 2 الگ الگ لفظ ہوتے ہیں۔ ایک اعلانیہ ہوتا ہے اعلان سے، الف، یعنی اسی کے ساتھ اگر ہم الف لگا دیں گے تو اعلان اور اعلانیہ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو اعلان کا معنی ہوتا ہے جس میں ہم نے بات کو کسی جگہ پر بیان کیا گیا ہوتا ہے، ہم اعلان کرتے ہیں اور کسی بات کا اعلانیہ جاری کرتے ہیں، یا اعلامیہ کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی بات کو اعلانیہ طور پر بیان کرتے ہیں۔ لیکن یہاں جو علانیہ ہے یہ علانیہ ہے، تو علانیہ کا مطلب ہے واضح کرنا، یعنی واضح طور پر جو مشاہدہ ہے، نمایاں نظر آنے والی، واضح نظر آنے والی چیز کو علانیہ ہم کہتے ہیں۔ یعنی اپنے وجود کے اندر ان سب چیزوں کا علانیہ مشاہدہ یعنی دیکھنا، علانیہ مشاہدہ کرنے کے بعد کس طرح جھٹلاتے ہو۔ کن چیزوں کا علانیہ مشاہدہ کیا گیا ہے؟ ان چیزوں کا
کہ انسان جب اپنے وجود پر دیکھتا ہے، ایک تو خود اس نے اپنی تخلیق کو ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھا، لیکن وہ اپنے وجود سے پھوٹنے والے ان معاملات کو اور اس کے بعد اپنی آگے پیدا ہونے والی نسل کو تو دیکھتا ہے، تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جو معاملہ آگے ہوا تھا، ہو رہا ہے، وہی معاملہ میرے ساتھ ہوا تھا۔ تو اس لیے وہ اس کا اپنا وجود اور اس کے خارج ہر اعتبار سے شہادت دے رہا ہوتا ہے کہ یہ جو تخلیق کے مختلف مراحل ہیں، ان کی نوعیت کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے۔ اور جب یہ پتہ چل جاتا ہے، اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے، علانیہ وہ اس بات کا مشاہدہ کر لیتا ہے کہ میں ایک پانی کے قطرے سے وجود میں آیا ہوں، تو پھر اس کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر مجھے جس طرح اس نے اس پانی کے قطرے سے پیدا کیا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی طرح مجھے دوبارہ بھی زندہ اٹھا کر کھڑا کر سکتا ہے۔ یعنی اپنے وجود کے اندر ان سب چیزوں کا علانیہ مشاہدہ کرنے کے بعد کس طرح جھٹلاتے ہو؟ استاذ امام لکھتے ہیں۔ یہاں پر استاذ گرامی جناب جاوید احمد صاحب خامدی نے اپنے استاذ مولانا امین احسن اصلاحی کا حوالہ دیا ہے، یعنی ان کی کتاب تدبر قرآن کا حوالہ دے کر ان کی بات کو کوٹ کیا ہے۔ تو یعنی اپنی اس بات کی مزید توضیح کے لیے، مزید وضاحت کے لیے، اور یہ عام طور پر آپ دیکھیں گے البیان کے اندر جگہ جگہ یہ چیز ہوگی کہ جہاں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ میں اپنے الفاظ میں بیان کروں، اور جہاں یہ مناسب ہے کہ یہ ان کے استاذ نے بہترین سطح پر بات کو بیان کر دیا ہے، پریسائز بھی ہے، اور باقی جو ضرورتیں اس کے اندر پوری طرح موجود ہیں، تو وہ پھر انہی کا حوالہ وہاں پر لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عجائب قدرت کی ان نشانیوں کی طرف توجہ دلا کر فرمایا کہ دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے اپنے عجائب قدرت، عجائب جو ہے وہ عجوبہ کی جمع ہے، یعنی عجائب گھر کا لفظ ہم عام استعمال کرتے ہیں، یعنی جہاں عجائب عجیب نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں، انوکھی چیزیں ہوتی ہیں، عجوبہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عجائب قدرت یعنی قدرت کے عجائب کی ان نشانیوں کی طرف توجہ دلا کر فرمایا کہ دیکھ لو، انسان کی پیدائش میں ہم نے اپنے کیا کیا کرشمے دکھائے ہیں، اور ہم کتنی اعلیٰ اور برتر قدرت رکھنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہماری قدرت کی یہ اعلیٰ شانیں انسان کی خلقت میں یعنی انسان کی تخلیق میں ظاہر ہو رہی ہیں، جب ہماری یہ قدرت کی یہ اعلیٰ شانیں انسان کی خلقت میں ظاہر ہیں، تو ہم اس کو دوبارہ پیدا کرنا چاہیں گے تو اس سے کیوں عاجز رہ جائیں گے؟ عاجز رہ جائیں گے یعنی اس سے ہمارے لیے یہ کیسے ناممکن ہوگا؟ یعنی ہم اس سے کیوں مجبور رہ جائیں گے؟ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ اگر ہم نے پانی کے ایک قطرے سے اس پروسیس سے گزار کر رحم مادر کے اندر یعنی بے جان چیزوں کے اندر سے ایک جاندار وجود پیدا کر دیا ہے، تو پھر دوبارہ اٹھانا ہمارے لیے کون سا مشکل ہے؟ ہم کیسے اس سے عاجز رہ سکتے ہیں؟ تو اس سے کیوں عاجز رہ جائیں گے؟ تو یہ نیچے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیچے جو ابھی میں نے جن الفاظ کے مفہوم کو بیان کیا ہے، تو نیچے والے حصے میں ان کو آپ کے لیے لکھ بھی دیا ہے، کوئی چیز اگر ضرورت ہو تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اندیشے کا لفظ ہے جو شاید میں نے واضح نہیں کیا ہوگا، اوپر تھا خطرات اور اندیشوں۔ اندیشے کا مطلب یہ ہوتا ہے خطرہ، اسی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ آپ اور یہ چونکہ ویڈیو اویلیبل ہوگی، جب اویلیبل ہوگی تو آپ اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں، اپنے سامنے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب اپنے اگلے حصے پہ آتے ہیں۔ یہ جتنی آیات کا آپ نے مطالعہ کیا ہے، اور اس میں اب میں سوال آپ سے کرتا ہوں، اور اس میں اگر آپ جو میں نے بالکل ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اگر اس حصے میں یعنی اس 1 گھنٹے کے اندر آپ اٹینٹیو رہیں گے، متوجہ رہیں گے، تو یہ ہوگا کہ گویا کہ پہلے ہم گفتگو کریں گے، پھر سوالات اگر ضرورت ہوئے تو اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، پھر سوال جواب کی صورت میں ایک طرح سے ہم اس کا اعادہ کر دیں گے، اس بات کو دہرا دیں گے جو ہم نے پڑھی ہے، اور پھر آخر میں کچھ اور چیز ڈسکس کر لیں گے۔ اس سورہ میں مجرموں سے کون مجرم مراد ہیں؟ اگر بات ذہن میں ہے تو کوئی صاحب بتا سکتے ہیں؟ جو جھٹلانے والے ہیں، یعنی اگر واضح نہیں تو میں یہاں پہ لے آتا ہوں۔
ہم مجرموں کے ساتھ یہی کرتے ہیں. جی جھٹلانے والے کون؟ روزے قیامت یا فیصلے کے دن کو جھٹلانے والے. بالکل صحیح ہے. یعنی اصل میں وہ جھٹلانے والے جو اس سے پہلے یعنی جو اگلوں میں بھی موجود تھے اور جو پچھلوں میں بھی موجود تھے، اور اگر سامنے والوں نے یہ کام کیا تو ان میں بھی وہی مجرم ہوں گے. اور وہ ان کا جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں. اللہ نے ان مجرموں کے ساتھ ہمیشہ کیا معاملہ کیا ہے؟ وہ جو تاریخ سے استدلال کیا ہے وہ کیا ہے؟ جی ہلاک کیا. ماشاءاللہ بالکل صحیح ہے. قرآن مجید میں مذکور چند اقوام کے نام کیا ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا تھا؟ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط. بالکل ٹھیک ہے. رسولوں کی قوموں کے بارے میں اللہ کی کیا سنت ہے؟ سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت ہی کہتے ہیں. سنت کہتے ہیں طریقے کو. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ پر تو کوئی قانون، کوئی قاعدہ، کوئی خارج سے مقرر نہیں کیا جا سکتا، تو اللہ تعالیٰ اپنے لیے خود اپنے کچھ قواعد، کچھ قوانین، کچھ سنن، جس کے لیے لفظ سنن قرآن مجید نے استعمال کیا ہے، یعنی سنتیں. اللہ تعالیٰ اپنے لیے، اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنی سنتیں، اپنے طریقے طے کیے ہوئے ہیں کہ میں یہ معاملہ کیا کرتا ہوں. تو رسولوں کی قوموں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے وہ کیا ہے؟ اس کانٹیکسٹ میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کی قوموں کو جو نہیں مانتے، جو جھٹلاتے ہیں، ان کو ہلاک کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سنت تبدیل نہیں ہوگی تمہارے معاملے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. کہ اصل میں جب کسی قوم کے اندر اللہ کا رسول آتا ہے، یعنی یہ آپ میں سے بیشتر لوگ واقف ہوں گے کہ رسول اور نبی میں ایک فرق ہوتا ہے. جب رسول آتا ہے تو پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو عدالت قیامت کے موقع پر لگنی ہے، ایک چھوٹے پیمانے پر اس قوم کے لیے اسی دنیا کے اندر لگ جاتی ہے، اور پھر جو اس میں سے نیکوکار ہیں ان کو الگ کر لیا جاتا ہے، اور جنہوں نے جرم کیا ہے ان کو پھر سزا دی جاتی ہے اسی دنیا کے اندر، اور اسی دنیا کے اندر ان کو ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے، ہلاک کر دیا جاتا ہے. تو یہ سنت ہے اللہ کے رسولوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی. جب اللہ کے انبیاء آتے ہیں تو پھر یہ سنت اس وقت موجود نہیں ہوتی. اور جو عذاب آتا ہے، اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، وہ اسی پہلو سے آتا ہے، جو خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا عذاب ہے. یہ دیکھیے آگے میں نے جو آپ نے بات کی ہے، جواب دیے ہیں، بالکل ٹھیک دیے ہیں، اور اسی کو میں نے یہاں پر بیان بھی کر دیا ہے اگلے حصے میں. اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. یعنی اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے والے، اللہ تعالیٰ نے ان مجرموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، انہیں ہلاک کیا ہے. کون سی قومیں ہیں؟ یہ قومیں ہو سکتی ہیں. اور اگر وہ رسول کا انکار کریں تو ان پر دنیا ہی میں اللہ کا عذاب جو ہے وہ نازل ہو کر رہتا ہے، اور وہ قومیں دنیا ہی میں ہلاک ہو جاتی ہیں، جس کی داستانیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. اگلا سوال یہ ہے 5واں کہ انسان کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ ظاہر ہے کہ ہم جو سوالات کر رہے ہیں وہ اسی سورہ کے تناظر میں اور اسی سورہ میں جو کچھ پڑھا ہے یا اس حصے میں جو کچھ پڑھا ہے اس کو سامنے رکھ کر رہے ہیں. بالکل صحیح. انسان کو حقیر پانی سے پیدا کرنے کا جو ذکر کیا ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہم آپ کو پیدا کرتے ہیں اسی طرح ہم آپ کو اٹھائیں گے. بالکل صحیح. یعنی یہ واضح کرنا مقصد ہے. رسولوں کے مخاطبین جو ہیں دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں کیا سمجھتے تھے؟ یہی سمجھتے کہ دوبارہ نہیں اٹھیں گے. بالکل ٹھیک، صحیح کہا. رسولوں کے مخاطبین کا دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کرنا کیوں جرم تھا؟ اس لیے کہ اس کے شواہد پہلے سے موجود تھے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنی وہ دے رہا نشانیاں اور وہ انسان کے اپنے وجود کے اندر یا سارا
اور پھر اس کے ساتھ رسول کا بھی آنا. یہ آپ بہت بالکل ٹھیک بیان کر دیا. اس سے میں پوری طرح اس کو صحیح سمجھتا ہوں جو آپ نے فرمایا ہے. لیکن تھوڑی سی اور تنقید کر دوں. یہ تھوڑا سا باریک سوال تھا اور آپ نے بالکل ٹھیک اس کا جواب دے دیا ہے کہ اصل میں جرم جو ہے وہ ہوتا کیا ہے. اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ بعض اوقات انسان جب ہم اپنی سوسائٹی میں کے اندر بھی کوئی شخص جب جرم کرتا ہے تو اصل میں کب اس کو قرار واقعی سزا ملتی ہے، اس وقت ملتی ہے، یا سزا کا حقدار وہ کب ٹھہرتا ہے؟ اس وقت ٹھہرتا ہے کہ جب اس کو معلوم ہو کہ یہ میں نے جرم کیا ہے، اس کی شناخت کا بھی پتہ ہو، اس کے نتائج کا بھی پتہ ہو، اس کی اور اس کے جو سزا کے پہلو سے جو مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، اور وہ معاشرے کے اندر جو جرم ہے کتنا فساد برپا کر سکتا ہے، اس ساری چیز کا اس کو پتہ ہو، اس کی فطرت کے اندر پتہ ہو، اس کی سوسائٹی نے اس کو بتایا ہوا ہو، یا وہ اپنے وجود پر غور کرے تو اس سے اس کو اندازہ ہو رہا ہو، یا اسی طرح کسی قانون میں کسی قاعدے کے اندر وہ بات لکھی ہوئی ہو اور جس کو ریاست نے، سوسائٹی نے مشتہر کر دیا ہو، تو اس کے بعد ہی اس پر سزا لاگو ہوتی ہے. ورنہ سزا لاگو کرنا ایک طریقے سے بے انصافی کی بات ہوگی، کیونکہ اگر کسی کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہی نہیں کہ یہ چیز جرم ہے، اسی وجہ سے جو نابالغ ہے اس پر بعض جرائم کی اس کو سزا نہیں دی جاتی، اور اسی طرح جو دیوانہ ہے یا جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے اس کو بھی سزا نہیں دی جاتی، اس وجہ سے کہ وہ ان چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتا. تو یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بھی یہی معاملہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ بس بتا دیا گیا ہے. تو اصل میں اللہ تعالیٰ سوالات ہی ان جگہوں پر کریں گے، یا معاملہ ہی ہمارا ان جگہوں پر ہوگا جہاں پر اتمام حجت ہوا ہوگا. اتمام حجت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ سچ بات، حق بات انسان پر اس طریقے سے واضح ہو جائے کہ وہ اس کا انکار نہ کر سکے، یعنی جانتے بوجھتے انکار نہ کر سکے. تو انسان اصل میں جب کسی چیز کا، کسی حق کا جو اس کے وجود کے اندر، جو اس کے اندر مشہود ہوتا ہے، اب یہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ سے بھی استدلال کیا، بھئی تاریخ تو آپ کے سامنے ہے، اس کو قوموں نے دیکھا ہے، اسی طرح ہم اپنی تاریخ کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اسی طرح مثال کے طور پر ہم اپنے سامنے بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح قومیں کی قومیں زلزلے آتے ہیں اور دوسری وبائیں اور بیماریاں اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، قومیں کی قومیں ختم ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان خود کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، کیا نوعیت ہے، وہ کیسے تخلیق پاتا ہے، کیسے سوچتا ہے، کیسے چلتا ہے، اور اس کے ارد گرد کے عوامل کی نوعیت کیا ہے. جب وہ غور کرتا ہے تھوڑے سے غور ہی کے نتیجے میں، اور اتنا غور ہر شخص کو، اتنی عقل ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے، جب وہ غور کرتا ہے تو لازماً اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ جو کائنات ہے یہ عبث نہیں ہے، یہ بیکار نہیں ہے. اگر وہ غور کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے. اس لیے دنیا پر اسی طرح دنیا پر غور کرتا ہے، اپنے وجود پر غور کرتا ہے، اپنے خارج پر غور کرتا ہے، تو اس کو یہ ساری چیزیں بالکل علانیہ مشہود نظر آتی ہیں. تو اسی وجہ سے کوئی چیز جرم قرار پاتی ہے. اور رسولوں کا معاملہ جو ہوتا ہے، رسولوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب رسول آ جاتا ہے تو وہ ایسے واضح ہو جاتی ہیں باتیں ان لوگوں پر، انکار کرنے والوں پر، جیسے کہ دن نمایاں ہے. جیسے روز روشن کہتے ہیں کہ روز روشن کی طرح، نمایاں روشن دن کی طرح وہ باتیں جو ہیں آفتاب کی طرح واضح ہو جاتی ہیں. تو اسی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اسی دنیا کے اندر ان پر عذاب نازل کر دیتے ہیں. یہ میں نے انہی سوالوں کو جو ابھی پوچھے تھے وہ بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت اور حقیر پانی سے انسان کو پیدا کیا. یہ باور کرانا مقصود ہے کہ اللہ کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کچھ مشکل نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ دوبارہ جی کر اٹھنے کے بارے میں وہ کیا سمجھتے تھے؟ وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور دوبارہ نہیں اٹھیں گے. اور دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کیوں جرم ہے؟ کیونکہ ان کا اپنا اور دیگر انسانوں کا وجود اس کو نمایاں کرتا ہے، اور دنیا بھی اور اس کے ارد گرد کا ماحول بھی اس کی تصدیق کرتا ہے، اور رسولوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے جو ان کے سامنے ایک شہادت کے طور پر موجود رہے. تو یہ سوال اور جواب. صرف ایک تلفظ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ ابھی قاسم صاحب نے پڑھا اور آپ بھی پڑھ رہے ہیں اس کو، جو لفظ ہے یہ بے وقت ہے یا بے وقت ہے؟ واو ہے اس کے اوپر، پیش ہے یا زبر ہے اس کے اوپر؟ میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ یہ سوال نہ ہی پوچھتے.
کیونکہ وہ میرے خیال میں یہ بے وقت ہے، اور یہ اس کو میں نے بھی 2 تلفظوں کے ساتھ پڑھا ہے اس کے اندر، وقت بھی پڑھا ہے اور وقت بھی پڑھا ہے، تو میرا خیال ہے بے وقت ہے، لیکن اس کو میں کنفرم کر لوں گا، اور میں خود کنفیوز ہو گیا تھا جب آپ سے اس لفظ کو پڑھ رہا تھا، تو یہ خود کنفیوز ہو گیا تھا، اور آپ نے اس کو پکڑ کے تو نمایاں کر دیا، اچھا کیا، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کو میں نیکسٹ ٹائم اس کو دیکھ کے آپ کو بتا دوں گا کہ یہ کیا ہے، اور ابھی بھی دیکھا جا سکتا ہے لیکن اس میں 1-2 منٹ لگ سکتے ہیں، تو اس لیے یہ اس طرح کی چیزیں، یعنی بعض اوقات تلفظ کی چیزیں، بعض اوقات اعراب کی چیزیں، وہ کوشش سب انسان کرتے ہیں لیکن آگے پیچھے ہو جاتی ہیں اس میں۔ قیامت کے منظر کی ہیبت ناکی کا تصور، یہ اصل میں یہ ہمارے لیے کا وہ حصہ ہے کہ جو ہماری جو پچھلی ہم نے ڈسکشن کی تھی اس کے اختتام پر تھا، تو میں نے اسی کے ساتھ اس کو متصل کر دیا ہے، اور یہ ہم اس کو ڈسکس نہیں کر سکے تھے۔ ہمارے لیے کا حصہ جو ہے وہ یہ حصہ ہوتا ہے کہ جہاں ہم جو چیزیں ہم آج کی نشست سے قرآن مجید سے، تو اصل میں ہمارا قرآن مجید کے مطالعے کا جو اصل مقصد ہے وہ مقصد تو یہی ہے کہ ہم قرآن مجید سے کیا اخذ کرتے ہیں، کیا حاصل کرتے ہیں، کیا تعلیم ہمیں اس سے ملتی ہے، کیا ہمیں لے کر اٹھنا چاہیے۔ تو نمبر 1 بات میں نے قیامت کے منظر کی ہیبت ناکی کا تصور ذہن نشین کرنا چاہیے۔ ہمیں جو کام کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے کہ قرآن مجید میں جیسا کہ اس کے اندر پچھلے حصے کے اندر ہم نے دیکھا کہ کیسے ستاروں کے بارے میں، کیسے پہاڑوں کے بارے میں بات ہوئی ہے، تو اس طرح کا جو منظرنامہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر پیش کریں اس تباہی کا، اس کو ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے، اس کو اس طرح سوچنا چاہیے کہ ایسے ہوگا۔ جب وہ تصور ہم اپنے ذہن کے لحاظ سے کریں گے، ظاہر ہے کہ وہ میرے ذہن میں اور طرح کا تصور ہوگا، آپ کے ذہن میں اور طرح کا تصور ہوگا، لیکن ایک عمومی تفہیم اس کے نتیجے میں ہو جائے گی۔ جب بھی مثال کے طور پر جیسے ہم یہ سنتے ہیں یا قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کی عدالت لگے گی، تو عدالت کیسے لگے گی؟ جیسے ہی عدالت لگے گی اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوں گے، تو اور اس میں ہمارے نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں دیے جائیں گے، تو اس میں کیا کیفیت ہوگی؟ تو اس کیفیت کا ایک خیال، ایک تصور میرے ذہن میں آتا ہوگا اور ایک تصور آپ کے ذہن میں آتا ہوگا۔ وہ ضروری نہیں کہ آپس میں دونوں تصورات ملتے ہوں، اور جو دونوں تصورات ضروری نہیں کہ عین بعین وہی ہوں جو وہاں پر واقع ہوں گے، لیکن ہمیں ایک اندازہ، موجودہ جو ہمارے مشاہدات ہیں ان کی روشنی میں ہم ایک اندازہ کر سکتے ہیں، اس سے ایک ہمیں تفہیم نسبتاً بہتر ہو جاتی ہے۔ جب بھی آزمائش کا موقع آئے اس دن کا تصور اپنے سامنے لے آئیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اصل میں کب مسئلہ پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمیں غلط یا صحیح کے انتخاب کرنے کا موقع آتا ہے، کوئی صورت ایسی، کوئی واقعہ، کوئی حادثہ یا کوئی معاملہ ایسا ہمارے سامنے آ جاتا ہے جس میں ایک طرف ہمارا ضمیر ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے، اور دوسری طرف جو ہے وہ شیطانی وسوسے ہمیں اس کی طرف راغب کر رہے ہوتے ہیں، تو دونوں کی ایک کشمکش چل رہی ہوتی ہے۔ اس موقع پر ایک ٹپ کے طور پر ہمیں اپنے آپ کو یہ اس کی تربیت دینی چاہیے کہ اس موقع پر مثال کے طور پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ جو یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے کہ ہم پروردگار کو یاد کریں، پروردگار کی پناہ میں آ جائیں، اور اسی طرح اس دن کو کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے اس کو اپنے سامنے لے آئیں، اس آزمائش کے موقع کے اوپر اس دن کا تصور کر لیں۔ تیسرا نقطہ جی یہ ہے کہ اس دن کی عظمت اور ہیبت کا اندازہ اس بات سے لگائیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس دن کی عظمت اور ہیبت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس دن رسول بھی، اللہ کے جو رسول ہیں وہ اللہ کے حضور حاضر باش ہوں گے، یعنی ان کو بھی جو کچھ ان کو ذمہ داری اس دنیا کے حوالے سے دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا اور کہا کہ آپ یہ امور انجام دیں، وہ انبیاء ہوں گے، وہ رسول ہوں گے، تو وہ حاضر باش ہوں گے، یعنی وہ اللہ کے حضور میں دست بستہ کھڑے ہوں گے۔ تو اس سے جو بات واضح ہوتی ہے، دو حقیقتوں سے اس کے نتیجے میں ہمیں آگاہی حاصل کرنی چاہیے قرآن مجید کے اس بیان کی روشنی میں۔ ایک یہ کہ رسولوں کو بھی اللہ کے حضور اپنی ذمہ داریوں کا جواب دینا ہے، یعنی ان سے برگزیدہ، ان سے برتر ہستیاں تو انسانوں کے اندر کوئی نہیں ہو سکتی، اور انہوں نے اپنا معاملہ، اپنا کام بخوبی انجام دیا۔ اس کے باوجود انہیں اللہ کے حضور میں اپنی ذمہ داریوں کا جواب دینے کے لیے کھڑے ہونا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے
کہ رسول بھی، یعنی جو اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول بھی اللہ کے ساتھ اسی بندگی کے تعلق میں کھڑے ہیں جس میں باقی انسان کھڑے ہیں، یعنی بندگی کا اپنے پروردگار کے ساتھ جو انسان اور بندے کا تعلق ہے وہی تعلق اللہ کے رسولوں کا ہے اور وہی تعلق باقی انسانوں کا ہے۔ اگلا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ فیصلے کا دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے، اس لیے ہمیں جھٹلانے والوں کے ساتھ نہ کھڑے ہونے کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ یعنی جھٹلانے سے کیا مراد ہے؟ اب یعنی فیصلے کا دن کیا ہے؟ تباہی ہے۔ کن کے لیے؟ جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق موجود رہی تو ہم جھٹلانے والوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جھٹلانے والے کون ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ جھٹلانے والے قرار پاتے ہیں؟ تو اس میں جو وہ کام کرتے ہیں وہ چند نمایاں کام اس میں سے یہ ہیں کہ ایک بات یہ ہے کہ وہ اللہ کو جھٹلاتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ وہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، یعنی ان کو معلوم ہوتا ہے، ان کے ارد گرد کے تمام شواہد اس کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق موجود ہے، پروردگار موجود ہے، تو وہ اس کے باوجود اس کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ رسولوں نے اس کی گواہی دی ہوتی ہے اور ان کا اپنا وجود، یہ کائنات اس بات کی شاہد ہوتی ہے کہ بالآخر اس دنیا کو، اس زمین کو ختم ہونا ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی انجام ہونا ہے۔ انجام ہونا ہے، اگر انجام تو یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا بس پیدا ہوئی، بنی اور ختم ہو گئی، تو یہ انجام جو ہے وہ انصاف کے اور اللہ کا جو عدل ہے اور اللہ کی جو حکمت ہے اس کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ یہاں اگر ظالم ہے تو ظلم کرتا ہی چلا جاتا ہے اور اس کو وہ سزا نہیں ملتی، کوئی زیادتی کرنے والا ہے تو اس کا کوئی اس کو خمیازہ نہیں بھگتنا پڑتا۔ اسی طرح کہ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ مال اسباب مل جاتا ہے، بہت زیادہ نعمتیں مل جاتی ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ انتہائی قسم پرسی اور انتہائی بری حالت میں ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ توانا ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، کچھ معذور ہوتے ہیں اور کچھ بالکل ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام آزاد دیے ہوتے ہیں۔ تو یہ اتنا فرق ہے، ہر چیز میں اتنا فرق ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی ختم کر دے گا کہ بس جو معذور تھا بس وہ اس نے معذوری کی زندگی گزار لی اور معاملہ ختم ہو گیا، اور جس کو صحت دی تھی اللہ تعالیٰ نے اس نے ایسے زندگی گزار لی اور اس کا معاملہ ختم ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو ہم حکیم مانتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو عادل مانتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لازم ہے، اس کی عدل کا، اس کی حکمت کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ اس کا انجام ایک دن ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور نبیوں کے ذریعے سے پکار کر ہر پہلو سے اس بات کو واضح کر دیا ہے۔ تو دوسری جو جھٹلانے کا عمل ہے وہ قیامت کو جھٹلانا ہے۔ بس 2 جملے ہیں، میرا خیال وقت بھی ختم ہونے لگا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسولوں کو جھٹلانا۔ اللہ کے رسول اصل میں جب آتے ہیں تو اپنے وجود سے ثابت کر دیتے ہیں کہ میں پروردگار کی طرف سے آیا ہوا ہوں۔ ان کا وجود اور ان کو اللہ تعالیٰ جو مختلف معجزے عطا کرتے ہیں، جو عام لوگوں کے پاس وہ چیزیں نہیں ہوتی، تو جو معجزے عطا کرتے ہیں، معجزوں پر اگر بات کرنی ہوگی تو اگلے وقت میں کی جا سکتی ہے کہ اللہ کے رسول کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے اور باقی رسولوں کو بھی عطا فرمائے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مزید لوگوں پر تنقید ہو جائے، کوئی شبہ، کوئی شک، کوئی سوال باقی نہ رہے۔ تو اللہ کے رسولوں کو جھٹلانا یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اور آخری نقطہ یہ ہے کہ کیا جھٹلانے سے مراد فقط زبانی جھٹلانا ہے؟ تو آپ پوری زور کے ساتھ اس کا جواب دیں گے ہرگز نہیں، زبانی جھٹلانا نہیں ہے، اور نہ تسلیم کرنا صرف زبانی تسلیم کرنا ہوتا ہے، بلکہ آپ کے دل و دماغ کو اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ تو یعنی جب آپ کسی بات کو تسلیم کریں تو اس کو پورے دل و دماغ کے ساتھ، پورے دل و جان کے ساتھ، پوری روح کے ساتھ اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ کسی بات کو مان لیتے ہیں ہم، لیکن اپنے اندر سے اس کو نہیں مان رہے ہوتے۔ یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جو اس کے لازمی تقاضے ہیں اس ایمان کے، اگر ہم ان کو پورا نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان، وہ حقیقت ہمارے دل میں نہیں اتری ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس میں ایک جو معذرت صرف ایک بتا دوں کہ ابھی ایک آگے کا حصہ بھی تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ وقت ختم ہو گیا، تو اس لیے ہم اس کو اگلی نشست میں ڈسکس کریں گے۔